اس وقت جو ہے وہ ہم یہاں پہ موجود ہیں شاہ لطیف ٹاؤن کے قریب. داعی اتحاد بین المسلمین معروف اہل سنت اسکالر جناب مفتی فضل حمدت صاحب کے گھر پر تکفیری دہشت گردوں کا حملہ بعد ازاں متعصب ایس ایچ او تھانہ شاہ لطیف ٹاؤن بن قاسم ملیر کراچی کی جانب سے دہشت گردوں کو تحفظ فراہم کیے جانے اور جناب مفتی فضل حمدت صاحب کو بلا جواز گرفتار کر کے دوران حراست بہیمانہ اور غیر انسانی تشدد کیے جانے پر شیعہ سنی عوام کا مذکورہ تھانے پر پرامن احتجاج، جبکہ نشے میں دھت پولیس اہلکاروں کی جانب سے پرامن نہتے مظاہرین پر تھانے کے اندر سے وحشیانہ فائرنگ اور شیلنگ کی گئی، جس سے مظاہرین کی حالت خیر ہو گئی، جبکہ مظاہرین کی جانب سے لبیک یا حسین کے فلک شگاف نعرے بلند کیے جاتے رہے، جس کے بعد مظاہرین کے پرزور احتجاج کے بعد پولیس نے جناب مفتی فضل حمدت صاحب کو فوری رہا کر دیا. بعد ازاں انہیں بحفاظت ملیر جعفر طیار سوسائٹی منتقل کر دیا گیا، جہاں مختلف سماجی و مذہبی رہنماؤں نے جناب مفتی فضل حمدت صاحب سے ملاقات کی اور ان کی خیریت دریافت کی. بعد ازاں علامہ سید شہنشاہ حسین نقوی کی درخواست پر مفتی فضل حمدت صاحب کو بحفاظت علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی رہائش گاہ نیو رضویہ کراچی پر ان کے حوالے کر دیا گیا. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. آپ کے ساتھ اندر کیا ہوا یہی بتائیں سر، کیا ہوا ہے مفتی صاحب؟ بتائیں. خاموش ہو جائیں، ذرا سننے دیں. بولے کھل کے بولیں. مجھے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، میری جان کو رسک پہ لیا گیا، ایک منصوبے کے تحت مجھے پھنسانے کی کوشش کی گئی، اور کئی دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں میرے علاقے کے اندر اس طرح کے اجنبی لوگ آ کر مجھ پہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں پہلے بھی رپورٹ کرانے اس تھانے میں آیا تھا اس رپورٹ کرانے، لیکن یہاں کا جو ایس ایچ او ہے تکفیریوں کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ کیا کر رہا ہے؟ میری رپورٹ نہیں لی، اور یہ علامہ زاہد خان صاحب ہے. علامہ زاہد خان صاحب آگے آئیے، آپ بتائیں ہم پہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے بعد ہم رپورٹ لکھوانے آئے تھے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ ایسے جو ابھی نہیں آئے گا. یہ ہے یہاں پر انصاف کے، وہاں پر اندر لے جا کے بغیر پوچھے آپ مارنا ہے تو مار دو بھائی، حسین کا نام لینا اس ملک میں جرم ہے، مار دو. لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. بولنے دو بھائی، بولنے دو. مرد آباد. ایک منٹ بات سننے دیں. بٹھا دینا. السلام علیکم. یہاں بیٹھ پیچھے 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 آپ دیکھ سکتے ہیں مفتی فضل حمدت صاحب کو اس کے حسینی میں کس قدر انہیں مارا گیا ہے. مفتی صاحب آپ اکیلے نہیں ہیں، گاڑی میں ڈالو، گاڑی میں آپ اکیلے نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک افسوسناک واقعہ جو ملیر کے ایریے میں ہوا. اتحاد بین المسلمین کے داعی حضرت مولانا حمدت صاحب جو ہے وہ ان کے گھر پہ بلا وجہ کچھ عناصر نے حملہ کیا،
اس کے بعد تھانہ والوں نے بھی ان کے ساتھ ناانصافی کی. ابھی ہمارے علم میں آیا کہ یہ تھانہ مکمل طور پر کالعدم جماعت کے لوگوں کے زیر تسلط ہے. شاہ لطیف تھانہ اور مولانا کے ساتھ جو ہوا اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں کے جو ایس ایچ او ہے اس کو فوراً برطرف کیا جائے اور عام شہری کے ساتھ ایسی بات نہیں ہوتی. جو ایک عالم دین ہے ان کی خدمات ہے اس ملک میں اتحاد بین المسلمین کے لیے ان کی خدمات ہے مولانا فضل ہمدرد صاحب کے. تو لہٰذا میں بھرپور مذمت بھی کرتا ہوں. میں ہمیشہ یک طرفہ رویہ شہر میں رہے ہیں تو میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا اعلیٰ پولیس افسران سے کہ آپ نیچے اپنے جو ایس ایچ او ہیں اس لیول کے افسران پر توجہ دیں. محرم کے آخری مرکزی جلوس 8, 9, 10 بہت اہم دن ہے. اس دن میں کچھ لوگوں کو تو آزاد چھوڑا گیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی کے گھر پہ حملہ کرے, کسی کے ساتھ بدتمیزی کرے. تو لہٰذا یہ قابل برداشت عمل نہیں ہے. آج تو خیر کیونکہ محرم کے کل کے جو مرکزی جلوس ہے پرسوں بھی اور 10 کو بھی, لہٰذا ابھی آغا صاحب بھی خود وضاحت فرمائیں گے. میں ایک مرتبہ پھر بھرپور آج کے اس واقعے کی مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ تھانوں پر کالعدم جماعت کے لوگوں کی تسلط یہ ناقابل برداشت ہے اور سیلنگ اور فائرنگ بھی ہوئے ہیں, فائر کیے ہیں, یہ قابل مذمت عمل ہے. یہ شہر مخصوص دیگر ٹولوں کا نہیں ہے, یہ پاکستان ہمارے بڑوں نے بنایا ہے, شیعہ سنی نے مل کے بنایا ہے. لہٰذا الحمدللہ شہر میں پرامن ماحول ہے, شیعہ سنی مل کے آزاداری ہے. مظلوم کربلا عبداللہ حسین کے جلوسوں میں شریک ہو رہے ہیں, مجالس میں آ رہے ہیں. برادران اہل سنت کی جانب سے سبھی لوگوں کا اہتمام ہے مختلف جگہوں پہ. میں تمام برادران اہل سنت کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. چند لوگ چاہ رہے ہیں یکم محرم سے کہیں نہ کوئی فساد کا ماحول ہو, انشاءاللہ ہم اتحاد کے ذریعے ان کے عزائم کو انشاءاللہ ناکام بنا دیں گے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں, بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب امانگی پر کام کرتا ہوں. میرا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر پاکستان میں ہم آپس میں امن کے ساتھ رہیں, شیعہ سنی محبت اور بھائی چارے کے ساتھ رہیں. ابھی پچھلے دنوں میں نے کراچی میں ایک سنی ہونے کے اعتبار سے یہاں پر سبیلوں کا وزٹ کیا تاکہ ہم ایک دوسرے کی غلط فہمیوں کا دور کر سکیں. لیکن گزشتہ کئی عرصے سے مجھے پریشان کیا جا رہا ہے, اور جب میں اپنی پریشانی لے کر اپنے تھانے میں جاتا ہوں, اپنے علاقے میں جاتا ہوں, تو وہاں بجائے میری بات سننے کے مجھے یہ جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے, مجھ پر ہی تشدد کیا جاتا ہے, مجھے پر ہی الزام لگایا جاتا ہے. تو یہ میرا قصور کیا ہے؟ میرا قصور یہ ہے کہ میں یہاں سنی شیعہ کی محبت کی بات کر رہا ہوں, میں یہاں بھائی چارے کی بات کر رہا ہوں. میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میں اس امن اور محبت کے پیغام سے پیچھے ہٹ جاؤں, میں نے پہلے بھی کہا ہوا ہے کہ میں اس پیغام سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. پاکستان یہ صرف تکفیریوں کا نہیں ہے, یہ ہم سب انسانوں کا جو یہاں پہ رہتے ہیں, سنی شیعہ سب کا پاکستان ہے. اس کوشش کو, وحدت کی کوشش کو جو ناکام بنانے کی کر رہے ہیں, اور محرم الحرام کے مبارک ایام کے اندر سنی شیعہ فساد کروانا چاہتے ہیں یہاں پہ, ان کوششوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے. اور میں اپنے ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے, اس سے پہلے بھی مجھ پہ 2 مرتبہ حملہ ہو چکا ہے, اور دونوں مرتبہ میں تھانے میں گیا ہوں اور میں نے ان کے سامنے درخواست رکھی ہے, منتیں کی ہے کہ بھائی کم از کم یہ ریسیونگ مجھے دے دو. وہ الٹا مجھے دھمکاتے ہیں, الٹا مجھے ڈراتے ہیں. ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا ہمارے لوگوں کو کہ انٹرفیتھ ہارمنی کسے کہتے ہیں. ان کی ایسے جاہل لوگ وہاں پہ بٹھائے ہوئے ہیں. جب میں نے اسے کہا انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں, یہ کیا ہوتا ہے, یہ کسے کہتے ہیں, بین المذاہب کیا ہوتا ہے. تو یہ ایس جاہلانہ نظام جو یہاں پر انہوں نے اپنا من مانا مسلط کیا ہوا ہے, یہ ظلم ہے, ظلم کے اوپر مبنی ہے. میں سب دوستوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی میں خیریت سے ہوں, اور میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, علامہ صاحب کا اور رضی بھائی کا میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, جتنے میرے محمود اطہر صاحب کا, اور جتنے بھی جو اکابرین ہیں اہل البیت سے محبت کرنے والے. اہل البیت, یہ آپ دیکھیں کہ میں ایک سنی ہوں, میں ایک سنی کی حیثیت سے ان کے درمیان میں بیٹھا ہوں. الحمدللہ
فخر سے میں وہ شخص ہوں کہ میں نے ان کی مجالس میں آ کر صحابہ کی عظمت کی بات کی ہے، صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ میں نے ان کی مجالس میں، یہ مجھے کیوں سینے سے لگاتے؟ اس لیے کہ میں علی کو مانتا ہوں، اس لیے میں کہ حسین کو مانتا ہوں، میں اہل بیت کی بات کرتا ہوں. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. میرے ساتھ جو آج ہوا ہے میں ان کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا. اگر میں نے یہاں بیان کر دیا تو جو ہوگا یہاں اس ملک کے اندر، آپ خود امن و امان کو دیکھیں پھر کہ آپ ایک عالم دین، اسلامک اسکالر، آپ اس کے ساتھ ایسے نازیبہ حرکت کرتے ہیں، ایسا کام کیا جاتا ہے.